بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج 15ویں تراویح مکمل ہوئی۔ گویا کہ 1447 ہجری کا نصف رمضان قیام اللیل کا الحمدللہ آج باذن اللہ ختم ہوا۔ آج ہم نے پارہ نمبر 15 سے سورہ اسراء کی آخری کچھ آیتیں پڑھی، سورہ کہف اور سورہ مریم کی مکمل تلاوت کی گئی، جس میں 15واں پارے کا اختتام ہوا اور پارہ نمبر 16 آپ کے سامنے نصف پڑھا گیا۔ محترم حاضرین، آج ہم نے جو سورت مکمل سنی ہے وہ سورہ کہف ہے۔ ہر جمعہ سورہ کہف کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ کہف یہ 18ویں سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 110 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں ایمان کی حفاظت، فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کے عظیم اسباب اللہ نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی ترغیب دی، کیونکہ یہ سورت کی تلاوت جو دجال کا سب سے عظیم فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک سب سے بہترین ہمارے لیے ڈھال ہوگی۔ اس سورت کا جو نام ہے الکہف، اردو میں غار کو کہتے ہیں۔ کہف، الکہف اردو میں غار کو کہتے ہیں، جیسا ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیف جسے کہتے ہیں۔ اصل میں اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے جو غار میں جا کر پناہ لے لیے تھے۔ میں انشاءاللہ ان کی تفصیلات آگے آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے، 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو سورت ہے سورہ کہف، اس کی فضیلت آپ ذرا سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، تم میں سے اگر کوئی بھی شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، تو قیامت کے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، جس میں دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ملوث ہوگا، اس فتنے سے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنے والا آدمی جو ہے بچ جائے گا، اس کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں مزید الفاظ یہ بھی آتی ہیں، وَمَنْ قَرَأَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت سورہ کہف کو پڑھنے کی، دجال کا جو عظیم فتنہ ہوگا اس فتنے سے ہم محفوظ ہوں گے۔ دجال کے فتنے سے متعلق آتا ہے کہ اکثر خواتین اس فتنے میں ملوث پائی جائیں گی، اور مرد احباب اپنی عورتوں کو گھر کے ستونوں سے باندھ کر رکھیں گے، لیکن پھر بھی وہ ان ستونوں کو توڑ کر دجال کے فتنے میں جو ہے ملوث ہو جائیں گی، یعنی وہ اس کی اتباع میں اور اس کے پیچھے چلے جائیں گی۔ تو خصوصاً سورہ کہف کی یہ 10 آیتیں ہماری اوپر بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ روز قیامت یہ 10 آیتیں سورہ کہف کی ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قرأ سورۃ الکہف، جو کوئی بھی بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، کانت لہ نور من مقامہ الی مکہ، اللہ اکبر، یہاں سے جس جگہ سے وہ بیٹھ کر اس سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، وہاں سے لے کر مکے تک، اور بعض روایتوں میں بیت العتیق کا لفظ آتا ہے، یعنی سب سے جو قدیم گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں تک اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک نور پیدا کر دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وَمَنْ قَرَأَ 10 آیَاتٍ مِّنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يَضُرُّهُ، جو آخری کی سورہ کہف کی 10 آیتوں کو پڑھتا ہے، یاد کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ جاتا ہے، تو یاد رکھو ایسے بندے اگر اس کے سامنے دجال بھی آ جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مستدرک الحاکم کی ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو کوئی بھی مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو ایک جمعہ، جس جمعہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ
دونوں کے درمیان میں اس کے لیے ایک نور رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اس نور اور ہدایت اور پھر اسی طرح سے اس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، رائے حق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، خیر کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک روشنی نظر آتی ہے، نور سے مراد اللہ کی توفیق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، ہم جمعہ کے دن اس عظیم فضیلت سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ پوری کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمعہ ہمارا سورہ کہف کی تلاوت سے قطعاً خالی نہ جائے، اور ضرور بضرور قرات بھی ہونی چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، اور ان سورہ کہف کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ ایک ایک آیت کو سمجھ کر بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میں سورہ کہف کا ایک بڑا مختصر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر کیا موضوعات ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس میں ایمان کی حفاظت، فتنوں سے بچاؤ، آخرت کی تیاری، اور پھر اسی طرح سے توحید سے متعلق اور قرآن کی اہمیت سے متعلق کئی موضوعات بتائے گئے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 4 فتنوں کا تذکرہ کیا، اور ان فتنوں سے کیسے بچا جائے اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ کیا ہیں وہ 4 فتنے؟ سب سے پہلا دین کا فتنہ۔ انسان کی زندگی میں دین کے لیے کبھی کبھار آزمائش آ جاتی ہے، وہ دین پر عمل کرنے، دین پر چلنے اور اپنی زندگی میں دین کو نافذ کرنے سے متعلق وہ کبھی کبھار پریشان ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، دین پر چلنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر نوجوانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور وہ نوجوان کیسے اپنے دین پر مستقیم کے قائم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، آیت نمبر 9 سے 26 تک ان نوجوانوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک دوسرا فتنہ انسان کی زندگی میں مال کا فتنہ آتا ہے۔ اس سے پہلے والی قومیں مال کے فتنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں۔ مال انسان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا سبب ہے۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت اجر عظیم ہے، تم اس کی طرف آگے بڑھو۔ مال کے فتنے سے متعلق اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، ایک کافر کا اور ایک مسلمان شخص کا، دونوں آپس میں دوست تھے، اللہ نے ان کی تفصیلات بیان فرمائی۔ یہ واقعہ آیت نمبر 32 سے 44 تک آپ کو مل جائے گا۔ ایک تیسرا فتنہ علم کا فتنہ، انسان ہدایت پر آ جاتا ہے، دین پر آ جاتا ہے، کچھ معلومات رکھ لیتا ہے، لیکن علم کے غرور میں متکبر ہو جاتا ہے، مجھے سب معلوم ہے، ہر چیز جانتا ہوں، مجھے کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے پاس کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو یہ علم کا فتنہ حد درجے جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے بتایا، انسان کو علم کے فتنے میں قطعاً ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں پر بھی، جیسے بھی، کسی بھی طور پر علم دیا جاتا ہو، انسان کو شرف تلمذ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طلب علم کے لیے لگا دینا چاہیے۔ جب تک آپ کا سر تختے کو نہ لگ جائے، آپ کی روح قبض نہ ہو، یاد رکھو اس وقت تک میں بھی طالب علم ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، مجھے بھی سیکھنا ہے، آپ کے پاس بھی سیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، وَفَوْقَ ذِي كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علم والے کو رکھا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو علم کے معاملے میں متکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے تو معلوم ہے، مجھے کسی کے درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر درس میں کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فتنہ علم کا فتنہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک چوتھا جو فتنہ ہے سلطنت و اقتدار کا فتنہ، یہ عہدے کا فتنہ، اور پھر اسی طرح سے قوت کا فتنہ، حکومت کا فتنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، مقام دے دیتا ہے، مرتبہ دے دیتا ہے، اس کے بدولت بھی انسان آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ اس صورت میں ایک نقطے کی بات یہ ہے، ان 4 فتنوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ اور سلطنت اور اقتدار کا فتنہ۔ ان چاروں فتنوں کو اللہ نے صرف بیان نہیں کیا، بلکہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ بھی بتایا۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان چاروں فتنوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے غار والوں کا واقعہ۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جو دین کے فتنے میں جو لوگ ملوث ہوئے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، غار والے نوجوان کون تھے؟ یہ غار والے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک عیسائی بادشاہ تھا، لوگوں پر بہت ظلم کرتا، زیادتی کرتا، مارتا، ستاتا، تکلیف دیتا،
اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ کچھ نوجوان ہدایت پر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ بھی فرما دیا۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے اور شرک سے روکیں گے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے رعایا کو یہ حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو پکڑ کر لاؤ۔ اب یہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ اس علاقے سے نکل گئے۔ سفر کرتے کرتے رات کا وقت آیا، غار میں جا کر پناہ لے لیے۔ جیسے ہی غار میں سو گئے تو بادشاہ نے یہ لکھ کر دے دیا کہ یہ کچھ نوجوان ہیں جو ہمارے شہر سے بھاگ گئے ہیں، یہ ہمارے دین سے جو ہے بے دخل ہو چکے ہیں، ہمارے علاقے سے بھی نکل چکے ہیں۔ ان کی کچھ نشانیاں لکھ کر اس نے اپنے صندوق میں رکھ دیا۔ اب یہ نوجوان جب غار میں تھے، ان کی تعداد سے متعلق جو ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، 6واں جو ہے کتا تھا، بعض کہتے ہیں 6 لوگ تھے، 7واں کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں 8 لوگ تھے۔ تعداد سے متعلق ہمیں نہیں جانا چاہیے، کچھ نوجوان تھے، غار میں جا کر پناہ لے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ پھر بعد میں تقریباً 309 سالوں تک اللہ نے ان کو ویسے ہی سلایا رہا، 309 سالوں تک۔ اور اس وقت تک جس علاقے سے وہ آئے تھے وہاں پر تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور بادشاہ بھی اس زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا۔ بادشاہ کا اور رعایا کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کس بات کو لے کر اختلاف ہوا؟ بادشاہ ایمان کی بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، اور رعایا انکار کر رہی تھی کہ نہیں، مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد جو ہے ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بادشاہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ ظاہر فرما کہ جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ہوا کیا، 309 سالوں کے بعد جو ہے اس بادشاہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی نیند بیدار ہوئی اور تینوں بھی اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد بھوک لگنے لگی، کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ جیب میں ان کے پاس کچھ پیسے بھی تھے، وہ پیسے لے کر بازار میں گئے۔ نوجوان دیکھتا ہے کہ پورا ماحول بدلا ہوا ہے، صدیاں گزرنے کے بعد بازار کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سکہ دیا، سکہ دیتے ہی وہ سامنے والا دکاندار پہچان گیا کہ اس کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، یہ بہت قدیم سکہ ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم تو کہیں پر رکے ہوئے تھے، سامان لینے کے لیے آئے، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ تو کہا کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بادشاہ کے خزانوں میں سے چرایا ہے، پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ پوری کی پوری تفصیلات ہوئی، اس نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نوجوان کی اتباع کرتے ہوئے جب غار کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھی اندر موجود ہیں جو میرے ساتھ ہیں اور جو گواہی بھی دیں گے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تمام کے تمام لوگ وہاں پر انتقال کر گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ اندر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بہت کافی دیر ہو چکی ہے، یہ اندر واپس نہیں آ رہے ہیں۔ تو پھر ان کے بادشاہ نے جب دیکھا ان کا انتقال ہو چکا ہے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ 309 سالوں کے بعد بھی اللہ جب زندہ کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اٹھانے پر قائم ہے، اور ضرور بضرور بعد الموت ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، سوال و جواب ہوگا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کی جانوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ پہلے زمانے سے یہ شرک کا رواج چلتا آ رہا تھا، جو اولیاء، نیک لوگ، صالح اور ایمان والے مر جاتے ان کی قبروں پر مسجد بنا لی جاتی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ ان کی قبر کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا جائے، مسجد بنا لی جائے۔ تو نوجوان اپنے بادشاہ کے ظلم اور شرک سے دور ہٹ کر جو ہے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے اور ظلم پر صبر کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ نمبر 2، برے لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار کریں اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ نوجوان، ایک تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، نوجوان اگر حق پر ڈٹ جائیں، جم جائیں، تو یاد رکھیے کوئی ان کو پھر بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، اور کوئی ان کو بے دین نہیں کر سکتا۔ اور نوجوان اگر دین پہ ثابت قدم ہو جائیں، یاد رکھو اگرچہ کہ وہ تعداد میں کچھ ہی کیوں نہ ہو، یہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں، جیسا کہ غار والے نوجوانوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی واقعہ ذکر کیا۔ میں نے مزید 3 واقعے بھی آپ کے سامنے لکھ کر لائے تھے، اشارے کے ساتھ ساتھ ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک دوسرا جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے مال کا فتنہ، باغ والوں کا۔ ایک کافر دوست تھا، ایک مسلمان دوست تھا۔ کافر دوست کے پاس اللہ نے بہت سارا مال دیا تھا، 2 باغ تھے اور نہریں بھی وہاں سے جاری تھیں۔ وہ غرور کرتا، تکبر کرتا، دیکھو مجھے کیا کیا ملا ہے، دنیا میں بھی ملنے والا ہے، مرنے کے بعد جو تم کہتے ہو وہ مجھے ہی ملنے والا ہے، سب خیر اور نیکی مجھے ملنے والی ہے۔ مسلمان دوست غریب تھا، فقیر تھا، کہتا
اپنے مال پر اتراؤ مت، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ کہو کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ لیکن وہ غرور کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا، باغ میں دونوں دوست داخل ہوئے، یہ غرور سے کہنے لگا کہ دیکھو اتنی ساری نعمتیں مجھے ملی ہیں، تم تو فقیر ہو، غریب ہو۔ اس نے کہا کم از کم ماشاء اللہ تو کہہ دو، اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں پر اس کی نسبت اللہ کی جانب تو کر دو۔ لیکن وہ غرور میں جو ہے ٹس سے مس نہ رہا۔ صبح ہوئی، رات گزارے، صبح ہوئی تو آ کر کافر دوست دیکھتا ہے کہ اس کا پورے کا پورا باغ ختم ہو چکا ہے، پورے کا پورا مال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے جو ہے چنگل میں اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ افسوس کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ آل و اولاد یہ انسان کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہنے والا ہے وہ تمہارا نیک عمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بہترین ملنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو مال کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اپنے مال پر اترانا، غرور کرنا، تکبر کرنا نہیں چاہیے، اور جب کبھی مال مل جائے شکر اور عاجزی اختیار کرے، یہ بات معلوم ہے۔ علم کا فتنہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے بڑے زوردار انداز میں خطاب کیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ میں نے پچھلے سال بیان کیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی تقریر ختم ہوئی، ایک شخص آ کر پوچھنے لگا آپ نبی ہیں کیا؟ دنیا میں سب سے زیادہ صاحب علم آپ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں تو نبی ہوں، مجھ سے زیادہ کون صاحب علم ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ بات اور ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، تم سے بھی زیادہ ایک علم رکھنے والے خضر موجود ہیں، ان سے ملاقات کرو اور ان سے مسائل پوچھو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سفر باندھے اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو لیا، رخت سفر باندھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے اس واقعے کو بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک چوتھا جو واقعہ ہے، اقتدار کا جو فتنہ ہے، انسان کو عہدہ ملتا ہے اس پر وہ غرور اور تکبر نہ کرے۔ ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، صالح تھے اور اللہ کے بڑے عبادت گزار تھے، توحید پر قائم تھے۔ اللہ نے مشرق اور مغرب کی حکومت ان کو عطا کی تھی۔ مغرب کی طرف گئے اور وہاں سے مکمل طور پر فتح کرتے ہوئے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے جب مشرق کی طرف آئے تو ایک قوم والے یاجوج اور ماجوج بڑے فتین قسم کے لوگ تھے، بڑا فساد مچانے والے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے۔ دو پہاڑوں کے درمیان میں پیچھے کے علاقے میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ ذوالقرنین آئے تو لوگوں نے، بستی والوں نے کہا کہ ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج بہت فساد مچا رہے ہیں، آپ ان سے ہمیں نجات دلائیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا تمہارے پاس سونا ہے اور جتنا تانبا ہے وہ سب جمع کرو۔ جمع کر کے تمام کی تمام قوم والوں نے ایک اتنی بڑی لمبی دیوار کھڑی کر دی کہ وہ پھر وہاں سے وہ پار ہو کر ادھر پار جو ہے آ نہیں سکتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور قوم والوں سے کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ جو دیوار اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے تم آج جو محفوظ ہو چکے ہو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اقتدار، عہدہ، مقام اور منصب ملنے پر یہ نہ کہیں یہ میری اپنی طاقت اور قوت ہے، یہ میرا اپنا فضل ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو حضرت محترم، یہ 4 واقعات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ بعد رمضان کے جیسے ہی سورہ قاف کی تفسیر ہماری رمضان سے پہلے چل رہی تھی، سورہ کہف کی تفسیر حرفاً آپ کے سامنے میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں، اپنے مال میں، اپنے علم میں، اپنی سلطنت اور اپنی اقتدار اور اپنے عہدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور یہ جو 4 فتنے اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان سے محفوظ رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو 15 دن ہمارے گزرے ہیں ان کی عبادتوں کو اللہ قبول کرے۔ آنے والے جو 15 دن ہیں اس میں مزید ہمیں جو ہے پرتھیلا بنائے، طاقتور بنائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔